السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 25. گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی. حالے اپنے موبائل پہ شاہتاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی. عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا. حالے نے محض سر ہلایا. اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے، مجھے یقین ہے. حالے نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا. فرض تو کر لیں، اگر ایک بار میں بے قصور نکلا تو؟ وہ مصر ہوا. عمر، میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز سخت ڈسٹرب کر رہی ہے. اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی. اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا، بیزار. لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا، میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے. آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا؟ اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے. وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوا تھا. حالے نے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر گہرا مسکرایا. گال کا گڑھا واضح ہوا. میں آپ کے پیر جلاؤں گا. وہ مسکرا کر بولا تھا. حالے دھک سی رہ گئی. کچھ پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی. تم میرے تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کے بمشکل بول سکی. اس کے چہرے پر بے یقینی تھی. ہاں جلاؤں گا، جیسے آپ نے میرے پیر جلائے تھے. میں برابری کا قائل ہوں. عورتیں مردوں کے برابر ہیں. اگر میں وہ جلن سہ سکتا ہوں تو آپ بھی سہ سکتی ہیں نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی تھی. تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے، تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شاکڈ تھی. عمر نے کندھے اچکائے. چہرہ ملتا ہے، پیر تو نہیں. وہ عام سے انداز میں بولا. تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی. تو اچھا، اگر نہیں سہ سکتی تو؟ نہیں، میں سہ سکتی ہوں. وہ گردن کڑا کر بولی تھی. چہرے پر ایک بار پھر مضبوط ہونے کا زوم آ گیا. لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے. وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. میں آج حسن سے ملا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا. حالے ہنوز باہر دیکھتی رہی. کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع نہ غصہ ہوئی نہ اس کے لہجے میں اداسی در آئی. اکیلا، وہ اکیلا ہے. وہ روڈ پر نظر جمائے ہوئے بولا. آلے نے گردن موڑ کر اس کو تعجب سے دیکھا. کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے. وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہے. اسے آپ کی ضرورت ہے. پتہ ہے، مجھے اب تک لگ رہا تھا معراج سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے. لیکن اب لگتا ہے ان کے جانے سے سارا خسارہ حسن کا ہوا ہے. وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی. تمہیں کیسے پتا؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے. میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں، میں سب سمجھ جاتا ہوں. میں اسے فالو کر رہا تھا. وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے، کئی دن سے وہ اس شاپ پہ بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے. وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے. وہ بول رہا تھا اور حالے دم سادھے سن رہی تھی. اس کا وہ کتا نہیں ہے وہ، اس کا نام برونو ہے، حسن کا بیٹا ہے وہ. حالے نے ناگواری سے ٹوکا. وہ اپنے کتے. اس نے کتے پہ زور دیا. کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا تھا اب وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا. وجہ صاف ہے، اس کی جیب خالی ہے. وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے. مختصر یہ کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچی. اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بدقت بولی. وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں. حالے خاموش ہو گئی. وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے پیسے لے سکتا ہے اور اب اس کے پاس حالے نہیں تھی. عمر نے یہاں وہاں دیکھا. گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں اڑسا. گلا کھنکارا.
اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل رہا۔ یہ آج جتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ کہیں نشہ تو نہیں کر لیا؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ باوقار، وہ بے اختیار بولا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت پہلے سے جانتا ہوں۔ مطلب ہم ملے نہیں تھے، لیکن میں جانتا ہوں وہ جب پہلے ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں۔ اب بس وہ خود ہی ہنستا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی ہے۔ وہ دکھاتا نہیں ہے لیکن مجھے دکھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی جوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات، وہ دوبارہ پینٹ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی خبر نامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ مارے خوشی کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے کیا پینٹ کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد، عمر نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون شاہد؟ حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ خیر، میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا اس ڈرائیور سے ملنے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہ اب اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں ساتھ آؤں گی۔ ہرگز نہیں، وہ ترکی بترکی بولا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کو ایسی جگہ لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ہر قسم کے غنڈے موالی آتے ہوں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہوں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں۔ میں خود جاؤں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تم مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے۔ میں حالے سلطان ہوں۔ وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا۔ کوئی اگر میری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں ان کی آنکھیں نکالنا جانتی ہوں۔ اور تمہیں میں نے بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے اس کی ساری تقریر سنی، پھر سراہنے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ براوو! میں آپ کی اس تقریر سے خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ حالے نے اس کو کلس کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ایرا غیرا تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو دیکھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کی یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں، مسز حالے حیات، وہ تپانے والے لہجے میں بولا تھا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، ڈھیر سارا غصہ اور اشتعال اپنے اندر دبائے، اور پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پر مارتی باہر نکل گئی۔ خود کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی، ان بی بی کو لے جاؤں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ ڈی آئی جی کے آفس کے باہر تھا۔ ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے گیا تھا۔ اسی لمحے وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ واپس آ کر اس نے عمر کو سیلیوٹ پیش کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے خم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا۔ ایک شاہانہ قسم کا ایئر کنڈیشنڈ دفتر اس کا منتظر تھا۔ اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا کوئی 50 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائل سجی تھیں۔ عمر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس سے ذرا کم پرتعیش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا تھا۔ اس کے جسم پر بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پر گئی۔ اس نے بوٹ کو زمین پر مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پر شمشیر لکھا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ اے ایس پی عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟
یا آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کی کوئی نوکری بھی ہے؟ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پر خرچ ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ ان کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے گھرکا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، اور اگر کیا تھا تو کیا اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے اس دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس نے اثر نہیں لیا، البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ عمر آگے کو ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں یہ 15 منٹ؟ تم نے اس سے تہجد کی رکعتیں پوچھنی ہیں یا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس سے جہنم کی آگ کے جسم کو جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنول کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر، وہ میز پر آگے کو ہوا۔ تم اس شہر کے لوکل نہیں ہو، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹڈ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم۔ یہ بندہ کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو، یہاں کی دنیا الگ ہے۔ یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کرو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرایا، ایک سرد سی مسکراہٹ۔ میں جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی تیسری دنیا نہیں تھی، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور لوگ جہاں بھی رہتے ہوں نا، وہ اس جگہ کو جہنم بنا ہی دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اسے برا یا اچھا وہاں رہنے والے لوگ بناتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں، تم مجھے ان لوگوں کا خوف نہ دلاؤ۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانسیں ہیں، اور ان کو روکنے پر بس خدا کا اختیار ہے۔ سو میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے گہری سانس لی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈڈ ہو، تم پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور سونے پہ سہاگا تم اپنی انکوائری کال پر 2 بار نہیں گئے۔ تمہاری فوٹو اخبار میں لگی ہے۔ تمہیں ایک آخری کال آئے گی، اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح آئی جی کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ہاتھ پیر جوڑے ہیں، کس طرح تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیکھتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری اس شہر میں نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ میرے پیچھے میری بیوی اکیلی ہوگی، اور میں ایک دن کے لیے بھی اسے اکیلا چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب سن لیا؟ اب بتاؤ 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس نے کچھ سمجھانا چاہا جب عمر کھڑا ہوا۔ ایک بار تم میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈڈ تھے جیسے کہ آج میں۔ تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، FIR کر چکی تھی۔ اسی رات تمہاری ماں مر گئی، تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا کہ بیل کے لیے بھی جایا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنے اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟
کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا اور شمشیر شل ساؤ سے سنے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے۔ لیکن خیر، وہ سیدھا ہوا۔ عمر حیات کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پہ تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفع ہو جاؤ اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ عمر پورا کا پورا گھوم گیا، بوٹ کو زمین پر مار کر سیلیوٹ پیش کیا اور راجر باس کہتا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی نجی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشوں سے ڈھکی یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا۔ سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی جینز پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کو جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ جو عام حالات میں وجی لگتا تھا آج اچھا خاصا وجی لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک طاہرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی اور ہی جہاں ہے۔ میوزک کا بے ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز سے ناچتے تھرکتے نوجوان، نشے کی زیادتی سے یہاں سے وہاں لڑھکتے نوجوان۔ لیکن نووارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا کسی غیر شناسا لیکن جلد ہی شناسا ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پر اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا، جاسم شاہ۔ مناسب نقوش، صاف رنگت لیکن منجھی ہوئی آنکھیں اور ٹھکرایا ہوا چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماہ قبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کے بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی آبسیشن؟ اس نے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بیچ میں ایک سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوان کے گروپ میں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پر پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی۔ اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جاگر سے اس میز کو لڑکا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پر بکھر گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے جان وجودوں کو غصہ آیا لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں، وہ واپس گرے۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ہوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو اور جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں؟ 22 سالہ جاسم جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفوں پر پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ ہارون اصل یہ بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، wanna try؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو اگر ہو تو 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والا پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی گرے آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلا آیا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا سب کو ٹرائی کرواؤں، کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا ہے۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟
ایسے کلبس میں یہ ساری باتیں عام تھیں، سو وہ جلد ہی مان گیا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پہ چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ جاسم ہے کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس میوزک کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے اطراف میں رکھے سنگل صوفوں پر بیٹھے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، کیا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آتی؟ جاسم چہرہ جھکائے ابھی پاؤڈر کو ناک کے ذریعے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہرے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ جھلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسخر سے کہتے اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرا باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں، تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپا کھو دیتا، ہارون نے اسے بتا دینا صحیح سمجھا۔ مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے۔ ہارون نے سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے جواب دیا۔ عمر حیات؟ وہ ASP؟ اس نے کیوں؟ جاسم اب کے حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے، اور تمہاری منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے۔ وہ تمہاری اور رسوا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی تھیں، اس کا چہرہ کھل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسوا مان جائے گی؟ ASP سر اسے منا سکتے ہیں؟ تم مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ اسوا سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ تمہاری غلطی؟ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے۔ اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بریک اپ کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا، تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کانٹریکٹ؟ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنوانا ہوگا نا۔ اس میں لکھنا ہوگا کہ آج اگر وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی، تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے تبھی تو وہ… تمہارا باپ ایک گندی جگہ گیا، یہ تمہاری غلطی کیسے ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔ تمہارا باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارے پارٹنر کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے۔ نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جاسم تذبذب میں پڑ گیا۔ ایسا ہے، ظاہر ہے میری فیملی اگر کچھ غلط کرے گی تو اس پہ بھی تو اثر پڑے گا نا۔ وہ بھی تو اب فیملی ہے۔ اس نے جیسے اس کے حق میں صفائی دینی چاہی۔ وہ آگے کو ہوا۔ وہ فیملی ہے، اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے میں بھی۔ یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے، لیکن اگر کبھی بھی غم کا کوئی جھونکا آ جائے تو سوکھے پتوں کی طرح اڑ جاتی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ… اچھا، واقعی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ یہ تو بس محسوس کی جاتی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ بھپر ہی تو گیا تھا۔
ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا۔ وہ لیلا مجنوں ہیر رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی۔ اب اس نے موبائل اس کے آگے رکھا۔ اب محبت انسٹاگرام کی جاتی ہے۔ یہ اسوا کا انسٹا ہے، تم اس کی پوسٹس دیکھو، بلکہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اسوا کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویر ہیں، تمہارے بریک اپ سے پہلے۔ وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہے، لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شل سا موبائل پہ چلتی اسوا کی تصاویر دیکھے گیا۔ یہ دیکھو، یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹس ہیں۔ یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کے دوست کے بلے کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کیوں جاسم؟ کیا تم اتنے بے مول ہو؟ میں جانتا ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا فرض ہوتا ہے۔ اس کا انسٹاگرام، اس کا ٹویٹر، اس کا فیس بک، تم وہاں کہیں نہیں ہو۔ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی۔ سوچو، آج اگر تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم۔ تم پھر کسی دوسرے بار، کسی دوسرے کلب میں پڑے رہو گے۔ تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی۔ ڈرگس ایک بار پھر تمہارا خون چوسیں گی۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کا خوف تمہیں کھل کر سانس نہیں لینے دے رہا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی، جو ہیل کرنے کے بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایسی ہی ہے۔ وہ ایک بہت بری پارٹنر ہے۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے۔ وہ اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جاسم شاہ، وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ جاسم کو اپنا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کل ماں کی وجہ سے چھوڑے گی، پرسوں بہن کی وجہ سے۔ وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دے گی؟ کیا اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور وہ لڑکی تمہیں چھوڑ گئی؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ اب کے جاسم کو اپنی آواز غیر لگی، کھوکھلی لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چلی گئی تو تم نے خود کو نشے اور ڈرگز میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تم خود سے محبت نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا۔ اس نے تم سے کہا اس کی پسند اچھی، تم نے مان لیا۔ اس نے تمہاری ذات کی غلطیاں تمہیں گنوائیں، تم نے مان لیا۔ تم غلط ہو۔ تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا۔ تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں۔ اگر اس نے کہا تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا، حالانکہ تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے تھا، خود کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے۔ کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی، اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے۔ کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ یہ لڑکا اسی کا لیسر ورژن تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ٹاکسک ہے۔ میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے آگے میری اوقات اس کی دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔
وہ میرے ہارڈسٹ ٹائم میں میرا ایک سہارا تھی۔ میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے۔ وہ میری گرل فرینڈ، محبت یا منگیتر نہیں ہے۔ وہ میرا سہارا ہے۔ وہ میری بے ساکھی ہے۔ وہ میری آنکھ ہے، میرا بازو ہے۔ اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ ڈرگس کی زیادتی سے نہیں، رکے ہوئے آنسوؤں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے۔ ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں باتیں جوڑتا رہا۔ وہ حالے نہیں تھی جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، جو لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بھو تمہیں کھا جائے گا؟ بتاؤ، کیا اب بھی ایسا لگتا ہے؟ جاسم چند لمحے حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ I am all grown up now۔ اب بھلا اس بکواس بات سے کون ڈرے گا؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، ساتھ بڑبڑایا، بلا، واٹ نان سینس۔ اس وقت بھی وہی بلا ہے، وہی بھو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلا ہیں۔ ایک بار، بس ایک بار، اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، تب تم اس انسان کے جانے پہ اسی طرح ہنسو گے جس طرح اب ہنس رہے تھے۔ جاسم ششدر رہ گیا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا ہے جب تک ہم اس سے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا اصل بلا تم خود ہو۔ تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہارڈ ٹائم میں تمہاری بے ساکھی تھی، لیکن بے ساکھی کی لکڑی کو اب دیمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ تمہاری آنکھیں تھی، لیکن اس آنکھ میں اب موتیا کا پانی اتر چکا ہے۔ علاج کرواؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا ہے، اسے کاٹنا ہوگا ورنہ سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ اور ایک بار، اور وہ جھکا، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے۔ کسی محبت کو آپ کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کا حق نہیں ہے۔ محبت کو صرف ایک حق ہے، ہیل کرنے کا، اور اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو۔ سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، شل، ساکت۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی ٹرک نے اسے کچل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا رہوں گا۔ اگر تم نے، کنکھیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے اس پہ پڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کے اصل سے ملواؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور نظریں گھڑی پر جما لیں۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پر بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پر بکھرا اپنی بے قدری پر ماتم کرنا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اسوا، میں نہیں ڈرتا۔ میں خود بلا ہوں، میں خود ہوں بلا۔
میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھ پہ میرا حق ہے، مجھے خود سے محبت ہے، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکر مارتے ہوئے وہ بس چلا رہا تھا اور بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا تھا۔ اسی وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ عمر نے حسن کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ کیا تم کل کے بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن متذبذب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں، جلدی بولو۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغوا کار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے روٹھی محبوبہ والے لک دینا بند کرو اور اندر آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا، برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمر کے چہرے پر سخت بیزاری تھی۔ وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ زیر لب کہے تھے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ عمر کلس کر رہ گیا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حسن چونکا تھا۔ عمر کہے گیا، میں ایک بچے کو کبھی اس طرح لے کر نہیں جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو اور یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سنجیدہ تھا۔ یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالے کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر بس یہی پوچھا تھا۔ عمر نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ان کو بتاؤں گا۔ حسن خاموش ہو گیا۔ شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر کو سلام کیا، سیلیوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے بوکھلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوف زدہ۔ ان کے چہروں سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔ تھانے کا ماحول ویسا ہی تھا، تناؤ اور شور سے بھرا، اور کچھ گھبرایا ہوا بھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کی نظروں کے عین سامنے ایس ایچ او کی میز اور کرسی رکھی تھی۔ میز پر سامنے سے لائے گئے ہوٹل کا کھانا رکھا تھا۔ عمر کو اندر آتے دیکھ کر وہ بوکھلا کر اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ پہلے سلام کیا، پھر سیلیوٹ پیش کیا۔ آگے آ کر اس کے لیے کرسی رکھی۔ سر، آپ اطلاع دے دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ سر، آپ نے زحمت کی۔ وہ بوکھلایا ہوا لگتا تھا۔ ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ عمر بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اس کی تقلید میں حسن بھی کھڑا رہا۔ میں اگر اطلاع دے کر آتا تو تمہارا یہ شاہی انداز کیسے دیکھ پاتا؟ باہر مجرم بیٹھے ہیں، تھانے میں ایک حشر برپا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر تنکیوں سے میز پر رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ باہر ایک عورت کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ تمہارے اے ایس آئی نے اس کو کتنی دیر سے بٹھا رکھا ہے۔ وہ 1000 بار تمہیں بلانے کا کہہ چکی ہے، اور تم یہاں کھانا کھا رہے ہو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ حسن نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔
کیا یہ وہی عمر حیات تھا جو آج صبح اس سے ملنے آیا تھا؟ حسن کو یکدم اس کی ذات سے ایک روب سا محسوس ہوا۔ سر، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے تو چھٹیاں لے کر گھر پہ آرام کرو۔ یہ کوئی اسپتال کا بیڈ نہیں ہے، تھانہ ہے۔ ویسے اگر زیادہ بیمار ہو تو لمبی چھٹی دلوا دوں؟ اس کا لہجہ مانا خیز تھا۔ ایس ایچ او گڑبڑا گیا۔ سر، آئندہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، میں کیسے آپ کی خدمت کروں؟ پلیز سر، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ چاپلوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ عمر نے ہاتھ جھلایا۔ ندیم علی کس کوٹری میں ہے؟ کھولو اسے۔ وہ روب سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایس ایچ او حق و دق اس کے پیچھے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس بیچارے پر اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ باہر جاتے ہی حسن اس کے قریب جھکا تھا۔ جب بادشاہ کسی لمبے سفر سے واپس محل آتا ہے تو کچھ نئے احکام جاری کرتا ہے، کچھ چیزیں محل سے بدلواتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی نہیں کہ محل کو نئے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے لوگ تمہیں دبائیں، تم ان کو ان کے قصور گنواؤ، فائدے میں رہو گے۔ وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا۔ ایک کوٹڑی کے سامنے آ کر وہ رکے تھے۔ عظیم یعنی ایس ایچ او نے خود لاک کھولا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ایک قیدی، ایک مجرم کے کمرے کا بالکل نہیں تھا۔ کونے میں رکھا نرم میٹرس، پانی کا صاف ستھرا کولر، مچھروں سے بچنے کی مچھردانی اور باہر سے منگوائے ہوئے کھانے کے ڈبے۔ چھوٹے قد والا ندیم اسی وقت کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے زخمی اور غصے بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کا گمشدہ بیٹا ہے جو اس کے اتنے لاڈ اٹھا رہے تھے تم؟ وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ عظیم اچھل کر دور ہٹا۔ حسن کو بھی اب اس سے ذرا ذرا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا اور عمر کا یہ چہرہ اس کے لیے انجانا۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا ہے۔ ہم نے اس کو برف کی سل پہ لٹایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے، اس کے تلوے کوٹے ہیں۔ تلوے کوٹنا پولیس کی تفتیش کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ملزم کو ایک پھٹے پہ الٹا لٹایا جاتا ہے اور اس کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگا کر ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں ملزم کے سر کی رگیں تک ہل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ چھتر بھی استعمال کیا ہے۔ چھتر پولیس کے ایذا رسانی کے اوزار میں سے ایک ہے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جب یہ ملزم کے جسم پر لگتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے لگنے کے بعد ہاتھی بھی خود کو ہرن کہنے لگتا ہے۔ یہ جسم کی کھال تک ادھیڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا سر، میرا یقین کریں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ندیم اسی طرح کھڑا رہا، بے نیاز، بے پرواہ۔ عمر نے بلند آواز سے 2 سپاہیوں کا آواز دے کر اندر بلایا تھا۔ دونوں دوڑے چلے آئے۔ عمر نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ عظیم کو دیکھتا رہا۔ سیف اللہ، اس نے ایک اہلکار کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم پہ کیس بن رہا ہے۔ تم نے ندیم کو جو چھتر مارا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کئی نجی مسائل ہو گئے ہیں، تمہیں سسپینڈ کرنا ہوگا۔ اہلکار حونقوں کی طرح اس سے دیکھے گیا۔ سر، چھتر تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک چپیڑ بھی نہیں لگی، یہ مجھ پہ کیس لگا رہا ہے۔ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، اس کے ساتھ یہ مجھ پہ کیس تو دور کی بات، اس تھانے کے سارے کیس اپنے سر پر لے لے گا۔ تو ایک دم جذباتی ہو گیا۔ عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ عمر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر، اس بچے کو ساتھ لے جاؤں میں؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پر باندھ کر بٹھا رکھا تھا۔ 2 اہلکار اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک بلب اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔
میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا کہہ رہا تھا، تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پر کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو بتاؤ، شاباش۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جیسے ہی وہ بول کر خاموش ہوا، اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے ایک دو لمحے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا ہو، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کی ران کا نشانہ لیا۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے اور کوٹھڑی ندیم کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح چلایا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق و دق رہ گئے۔ میں نے کہا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا جواب صحیح صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے جھکا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بس سفاکی تھی، خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کانپتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگ سے بھل بھل بہہ رہا تھا، فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دوہرے ہوتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھائے گا یا جسے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا۔ اس لیے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا۔ آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا۔ پاس کھڑے اہلکار بے حسی سے جھپکے حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلود ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینکے نیم مردہ سا ہو گیا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پر اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ درد یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بمشکل بول رہا تھا، درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب عمر کی آنکھ کے اشارے پر اس کے سر پر ٹھنڈا یک پانی ڈالا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ He is bleeding. Leave him, please. Just leave him. He don't know anything. حسن کی معصوم آواز پر عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترحم تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا۔ اسے بے اختیار خود سے نفرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا، اب کہ اس کی آنکھوں میں ترحم ختم ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر کچھ تصاویر چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کیں۔ یہ شہتاج ہے نا تمہاری محبوبہ؟ عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شہتاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی جس کے نیچے اردو میں بڑا بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا، مشہور کرمنل لائر۔
شاہتاج کبیر جلد ہی رشتہ ازدواج میں بندھنے والی ہیں۔ 2 دن بعد ان کی لا فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں شاہتاج کبیر مشہور بزنس ٹائکون حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ذرائع کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بے قرار نظریں کچھ اور پڑتیں جب عمر نے موبائل اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی، گولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ مجھے سچ نہیں بتاؤ گے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے۔ اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہارے کم مایا ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی۔ لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا۔ عمر سور پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا اور ندیم اپنی تکلیف بھلائے بس اسے سن رہا تھا۔ شاہتاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی۔ تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہاتھ کی بند مٹھی سینے پر ماری، تو وہ میں ہوں۔ عمر حیات ہے جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے، یا پھر تم اتنے بے غیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دو گے۔ جس عورت پر تمہاری نظر پڑی اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، کیا تم اتنے بے غیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، ذہن میں جمع تفریق کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کے اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریسٹورانٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی وہ اس پر اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا۔ اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا۔ ساری ڈیل، سارے معاہدے اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شاہتاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا، وہ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن ان پہ اعتبار کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے؟ اب کہ اس کی آواز صاف تھی۔ گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد زیادہ بڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا۔ شاہتاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ وجہ؟ اس کے کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی میراج سلطان کی بیٹی ہے تب اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی، خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعے میں صرف 3 منٹ کے لیے شامل ہو۔ اس کے کیوں نہیں؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا۔ میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں۔ میراج سلطان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جاتا لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم ملتا ہی نہیں۔ میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ صاحب سے زبان لڑاتا ہے، ہاں؟ چھوڑو اسے، بات کرنے دو۔ عمر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ تابے داری سے ہٹ گیا۔ عمر اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے ندیم بیکار لگا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نرمی آ گئی تھی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس کے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور کہیں اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا تھا، جیسے کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ اس کی نظریں عمر کے ہاتھ پر جمی تھیں۔ وہ ہاتھ خون آلود تھا۔ ظاہر ہے وہ میراج سلطان کی اولاد تھا اور انہی کی طرح سینٹ، چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو لیکن ان کے دل سے رحم نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے۔ عمر نے سر جھٹکا۔
تم مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ عقب سے ندیم کی نیم مردہ سی آواز آئی تھی۔ عمر پورا کا پورا مڑا تھا۔ میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا اگر میں تمہارا باپ ہوتا اور تم میری نیک اولاد، لیکن افسوس، نہ میں تمہارا باپ ہوں نہ تم کوئی اچھی اولاد۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس کے منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں بول کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا عظیم کو ہدایات دے رہا تھا، ساتھ اپنے خون آلود ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، اس میں لکھو کہ جب ہمارا ایک کانسٹیبل ندیم کو کھانا دینے گیا تو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر ہمارے اہلکار کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہمارا آدمی اندر گیا، ندیم نے اس پر جان لیوا حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او عظیم خان نے بذات خود اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تاکہ وہ اپنے جانباز سپاہی کی جان بچا سکیں۔ وہ سیدھا ہوا، عظیم کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے وفادار ہونا ثابت کرو۔ آج صبح تک اس کی آنکھیں سرد تھیں اور لہجہ جذبات سے آ رہی۔ ہدایات دے کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حسن پچھلی نشست پہ برونو کے ساتھ بیٹھا تھا، چپ، گمسم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ گاڑی روکو، حسن عجیب سی آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو پلیز، وہ اب کے بے بسی سے بولا۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ حسن تیزی سے باہر آیا، عمر فکر مند سا اس کے پیچھے آیا۔ اسی وقت حسن نے چہرہ جھکا لیا اور صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کھایا تھا وہ الٹ دیا۔ اسے ہر طرف خون دکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ قے کر رہا تھا۔ عمر نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی، پھر بغیر کچھ کہے اس کے کندھے دبانے لگا تاکہ اسے آسانی ہو۔ حسن بدک کر دور ہٹا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ قے کر کر کے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا گناہ نہ مانتا۔ عمر اسے سمجھا رہا تھا۔ حسن بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ یہ کیسے لوگ تھے عمر؟ میری بہن کن لوگوں میں پھنس گئی ہے؟ ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دیا، میں نے اپنی بہن کو الزام دیا، لیکن ہمارے دشمن تو کوئی اور ہیں۔ تم نے اتنے دن میری اتنی بکواس کیوں سنی؟ کیوں عمر؟ میں نے آج تمہیں دیکھا ہے، تم اتنے بے رحم بے نیاز تھے تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے؟ کیوں عمر؟ وہ پورے قد کے ساتھ سڑک پر بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ عمر آگے آیا، اس کے ساتھ سڑک پر بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں ہو بچے، نہ تمہاری بہن غلط تھی۔ بس ایک برا وقت تھا جو ہم پہ آیا تھا اور اب وہ ختم ہو جائے گا۔ میرا یقین کرو، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ اس تھانے والے آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم میری بہن کو معاف کر دو گے؟ اس نے آنسو روک کر کسی خوف کے تحت پوچھا۔ تمہیں سب معاف ہے۔ میں نے کہا نا، بس وقت غلط تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حسن بے یقین نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور میری بہن، کیا تم اسے ہرٹ کرو گے؟ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن کو تو میرا قتل بھی معاف ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ عمر نے آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری اور پھر حسن کو دیکھا۔ وہ بچہ اب اس سے ناراض نہیں تھا۔ بالآخر آج ذرا سکون نصیب ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عمر کی اسٹڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حسن کو چھوڑ کر گھر آیا تو سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور ہالے اندر آئی۔ عمر آہٹ سن کر جاگ گیا تھا۔ کچھ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس وقت حالے کو اسٹڈی میں آتے دیکھ ذرا حیران ہوا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں جیسے کچی نیند سے جاگا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس رکھے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ عمر نیند بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ ملا؟ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، البتہ دور کہیں دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو؟
عمر نے بغیر کچھ کہے ندیم کی ویڈیو چلا کر سامنے رکھ دی، لیکن بس آخر کے کچھ منٹ جس میں وہ اعتراف کر رہا تھا۔ حالے کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سانس تک روک لیا۔ ندیم بولتا رہا اور پھر اعتراف ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت، شل۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ جس شخص کو اتنا عرصہ اذیت دی، جس کو اتنا الزام دیا، وہ بے قصور تھا۔ وہ بالکل بے قصور تھا۔ اس نے رونا چاہا لیکن آنسو کہیں پھنس گئے تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عمر کو دیکھنا چاہا لیکن وہ نہیں کر سکی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ اس کی آواز حالے کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آنکھیں زمین پر مرکوز کیے بیٹھی رہی اور وہ مہربان آدمی بولتا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جس نے آپ کو تکلیف دی ہے میں اسے چوراہے پر کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ آج آپ کو آدھا سچ معلوم ہو گیا ہے، کل پورا بھی پتا چل جائے گا۔ لیکن اگر اگلی بار کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کو لگے کہ عمر نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو بس ایک بات یاد رکھیے گا، عمر اگر چاہے بھی تو حالے کا برا نہیں سوچ سکتا۔ عمر اگر چاہے بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ آپ معراج سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی، اور اس لیے بھی نہیں کہ… وہ ایک لمحے کو رکا۔ آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے بس ہوں، آپ کا اچھا سوچنے پہ بے بس، آپ کو نقصان نہ پہنچانے پہ بے بس، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے بس۔ میں اگر چاہوں بھی تو آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چمکدار آنکھوں اور بکھلے بالوں والا شخص اپنے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ اس نے اتنے دن ایک بار بھی اس کی نہیں سنی، اب اسے سننا چاہیے تھا۔ میں تمہاری گاڑی میں کیسے آئی؟ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو کہیں نہ کہیں میں تمہاری کسی دشمنی کی زد میں آئی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یکدم اس نے آنکھیں اٹھائی تھیں۔ عمر کی بات کا اثر وہ شاید اسی طرح زائل کر سکتی تھی۔ عمر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جواب بھی آپ کو 2 دن بعد مل جائے گا۔ شاہتاج کبیر دے گی جواب۔ تب تک آپ مجھے چاہے گناہگار مانتی رہیں، دل کو اچھا لگے گا۔ ہم شاہتاج کے پاس کب جائیں گے؟ جب وہ چاہے گی، وہ سادگی سے بولا۔ حالے تپھی تو گئی۔ ہم کیا اس کے حکم کے غلام ہیں؟ جو وہ چاہے گی وہ کریں گے، جب وہ چاہے گی تب اس سے ملیں گے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر بس اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے پیچھے گارڈز گھومتے ہیں۔ اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کی طرح ہے، ہم اس کے پاس تب جا سکتے ہیں جب وہ چاہے، اور لوگ کب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے؟ جب ان کے گھر کوئی تقریب ہو۔ حالے ترنت بولی، بالکل، 1 ہفتے بعد ان کے گھر ایک تقریب ہے اور ہم اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس انویٹیشن ہے؟ عمر مسکرایا۔ اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا۔ عمر حیات کو دعوت ناموں اور اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بغیر اجازت لیے کسی کی جگہ پہ گھسنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن چونکہ اس بار آپ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ کیا تم مجھے ان کے مہمانوں کی لسٹ لا کر دے سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گی اس لسٹ کا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، میں اس سوسائٹی میں موو کرتی رہی ہوں۔ ان کے مہمانوں کی لسٹ میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کو میں جانتی ہوں گی، اور جن کو میں جانتی ہوں گی وہ مجھے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن عین اسی لمحے اس کے آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور یہاں وہاں گھومتی آنکھیں ایک نقطے پر ساکت ہو گئیں۔ کیا تم لوگ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھنا چاہو گے؟ اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھے کوڑا دان میں پڑی سفیر کی ادگٹی تصاویر پر جمی تھیں۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر کے ٹکڑے
ہالے کے سامنے یوں رکھے، لگتا تھا جیسے ہالے اور سفیر کی تصاویر کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یقیناً یہ عمر کا کام تھا۔ وہ تصاویر اصلی تھیں، لیکن ان کے پیچھے کے مناظر الامان، اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی جگہ کی تصاویر کسی بھی غیرت مند مرد کا خون کھولا سکتی تھیں۔ ہالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، شاید آنسو، شاید صدمہ، یا شاید غصہ، یا پھر شاید تینوں۔ یہ سچ نہیں ہے، کافی دیر بعد بدقت بول پائی۔ لڑکیوں کی کچی عمر کی غلطیاں ان کے لیے پکا عذاب بن جاتی ہیں۔ آج حالے کو احساس ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے صلیب چڑھا دی جاتی ہیں اور کچھ معاف کر دی جاتی ہیں۔ صلیب چڑھائی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں انسان ہوتے ہیں اور معاف کر دی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ بمشکل بول سکی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ عمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ دل کی جس اونچی مسند پہ وہ اسے بٹھا چکا ہے وہاں سے کم از کم کوئی انسان اسے اتار نہیں سکتا، خود عمر بھی نہیں۔ حالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ کیوں اسے غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ بڑی بڑی باتیں پی جاتا تھا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا۔ عمر زور سے ہنسا تھا، پھر حالے کو دیکھا۔ وہ بولتی گئی، تم کیسے انسان ہو، چاہے کاغذی ہی صحیح، یہ رشتہ وقتی ہی صحیح، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصاویر دیکھ کر غصہ نہیں آیا، غیرت نہیں آئی؟ عمر نے سر ہلایا۔ جب میں نے پہلے ان تصاویر کو دیکھا تو غصہ آیا، پھر غیرت آئی، پھر میں نے ان تصاویر کو غصے میں پھاڑ دیا، اور پھر ایک بار دوبارہ ان تصاویر کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیر ان تصاویر سے نکل گیا اور یکدم تمام تصویریں اچھی لگنے لگیں، بہت اچھی، کیونکہ ان سب میں آپ تھیں۔ حالے کا دل رک سا گیا۔ عمر کہے گیا، کیا عمر حیات آپ پہ غصہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے آپ بری لگ سکتی ہیں؟ کم از کم اس زندگی میں نہیں۔ آپ کو بس اچھی نظر سے دیکھنے کا پابند ہوں، اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ یہ تصاویر جھوٹ ہیں، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو میں آپ کو معاف کر دیتا، کیونکہ ہمارا نکاح آپ کے لیے جھوٹ انتقام ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میں نے جب 3 بار قبول ہے کہا تھا، تب میں نے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں قبول کر لیے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری بیوی آپ کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا ماضی ہوتا۔ میرے لیے میری بیوی کا ماضی اہم نہیں ہے۔ اگر وہ میرے حال میں میرے ساتھ ایماندار ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، تو میں اسے اس کے ماضی کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اس سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، سو اپنی جگہ جم سی گئی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ہوا، بس یہی آواز منظر میں شامل رہی۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو سفیر پہ غصہ نہیں آتا؟ اس دن اس نے مال میں آپ سے بدتمیزی کی، اسپتال میں بھی وہی سب کیا، پھر آج یہ تصاویر۔ کیا آپ اب بھی اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اس اسپتال میں سنائی تو تھی ان کو۔ اس نے سادگی سے آنکھیں رگڑی اور گردن کڑا لی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہوں وہ آپ نے سنائی نہیں، بس اپنا دفاع کیا۔ میں نے آپ کو 1-2 بار کال پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ سفیر کی کوئی بات کریں، اس کو برا بھلا کہیں، تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سامنے آ کر آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یا تو آپ اس سے خوفزدہ ہیں، یا پھر آپ اسے… وہ رکا، الفاظ تلاش کیے۔ آپ اسے پسند کرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا اس نے کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حالے خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے سرکے، چند پل اور گزرے، پھر عمر کو اس کی آواز سنائی دی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، تمہاری دونوں وجوہات غلط ہیں۔
نہ میں اس سے ڈرتی ہوں اور نہ اب اس کو پسند کرتی ہوں۔ ذرا سا رکی پھر کہنا جاری رکھا، بات یہ ہے کہ میں گریسفل ہوں۔ اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا، عمر رک سا گیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں، بے عزت کریں، آپ کے سرکل میں آپ کے خلاف بات کریں۔ میرا ماننا ہے کہ تعلق رہے نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، اور یہ احترام اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ کبھی کسی دور میں وہ آپ کی پسند، آپ کا محبوب، آپ کا دوست، آپ کی چوائس رہا ہے۔ آپ اپنی چوائس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کر رہے ہیں۔ ایک اچھا وقت جو آپ نے ساتھ گزارا، آپ اس وقت کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب ملے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھیں؟ کیا آپ نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ اگر آپ ایک اچھے طریقے سے ملے، ایک تعلق میں جڑے، لیکن پھر کچھ درمیان میں آ گیا اور وہ تعلق گرو نہیں کر سکا اور وہ ختم ہو گیا، تکلیف ہوگی۔ ہمارا کوئی پالتو جانور چلا جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پھر کوئی انسان ہے۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ اس تعلق میں وہ غلط تھا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا رویہ رکھا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس انسان نے، اس شخص نے آپ ہی کے ساتھ برا کیوں کیا؟ ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اس نے آپ ہی کا دل کیوں دکھایا؟ عمر یکٹک اس کو دیکھتا یکسوئی سے سن رہا تھا۔ جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی بار بار جلتی ہے، کئی بار جلتی ہے اور پھر جل کر بجھ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ذلیل ہونے پر بول اٹھو، کالز پک نہ کیے جانے پر میچور گفتگو کرو، اپنی اہمیت اس کی زندگی میں محسوس کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک خواب سے جگایا جاتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دوسری بتی جل جاتی ہے اور آپ ایک بار پھر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، خود کو بے توقیر کرنے، خود کو بے وقت کرنے۔ آپ کہتے ہیں اس نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے موقع دیا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ میں ایک ڈسٹ بن بن گیا ہوں، یوز می۔ اگر پہلی تھپڑ، پہلی گالی، پہلی اگنورنس، پہلی ذلت پہ بول اٹھتے تو کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی جس میں آپ اپنی مرضی مسلط کرنے والے پیرنٹس پر، ٹاکسک پارٹنر، بدزبان بیوی یا مار پیٹ کرنے والے شوہر کے خلاف بول اٹھیں گے۔ یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ ناول میں ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ظلم سہتے سہتے تھک جاتے ہیں اور پھر غصے میں روتے ہوئے چند جذباتی ڈائیلاگز بولتے ہیں اور آپ کا مقابل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس آپ کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، ٹاکسک پارٹنر سدھر جاتا ہے، برا دوست صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے، حقیقت میں پہلی گالی پہ بولنا ہوتا ہے، پہلے تھپڑ پہ ہاتھ روکنا ہوتا ہے، پہلی ذلت پہ بات کرنی ہوتی ہے، پہلی بار ہرٹ ہونے پہ سامنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آ جاتا۔ آپ ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ نے یہ ہونے دیا۔ اب اس بات کا الزام اس اکیلے انسان پہ مت لگائیں اور نہ خود یہ روگ لے کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر دھیانی میں عمر کے منہ سے نکل گیا، موو آن کریں، گریسفلی آگے بڑھ جائیں، اپنی چوائس پہ شرمندہ مت ہوں۔ آپ نے غلط انسان چنا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کم عمر تھے، کم عقل تھے، وقت اچھا تھا یا پھر برا تھا، یا آپ اکیلے تھے، کچھ بھی تھا، آپ سے یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ غلط نکلا۔ اٹس اوکے، آگے بڑھیں۔ عمر نے اس کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ بابا کہتے تھے جب کسی سے تعلق ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اپنی آنکھیں اندھی اور زبان گونگی کر لو۔ میں نے اس وقت اس بات پہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب سفیر نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دل کیا تھا میں ویسا تھپڑ ان کو دے ماروں۔ جب انہوں نے مجھے گالی دی، میرا دل کیا تھا میں بھی انہیں گالی دوں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا؟ ہم ایک جیسے بن جاتے، میں سفیر جیسی ہو جاتی، گریس لیس۔ میں گریسفل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بیکار ہے۔ وہ لوگ چاہیں گے کہ میں اس کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، اور اگر نہیں کہوں گی تو سب کو لگے گا میں آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔
کوئی نہیں سمجھے گا۔ ایلیٹ کلاس کی سمیر زادی کو گریسفل رہنا ہے۔ عمر میرا یقین کرو، کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ کے پارٹنر نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی اس کا ظلم جاننا نہیں چاہتا۔ لوگ آپ کے بریک اپ، آپ کے طلاق کے قصے بھری محفل میں اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان کو بات کرنے کا ایک ٹاپک مل سکے، تاکہ آج کی گوسپ مزید شاندار ہو سکے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھے گا، کیونکہ کنارے سے کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جاتی۔ جب تک آپ کو خود ویسی ہی اذیت، ویسی تکلیف نہیں ہوئی، آپ اس کا غم نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ آپ کا غم سنیں گے، آپ کے تعلق کا ڈارک فیز جاننا چاہیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ میں اتنی انا، اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ایک KFC کے برگر یا پھر گلی کے نکڑ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا درد نہ سنائیں۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننے یا وکٹم کارڈ کھیلنے سے بس آپ کی انا اور غیرت ختم ہوگی۔ اپنے غم کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے ایکس کی عزت کریں، اس کے قصے سرے بازار اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنی عزت کریں۔ آپ کسی کی گوسپ کا ٹاپک بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور آپ گریس لیس نہیں ہیں۔ آپ گریسفل بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو یکدم جیسے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت عمر کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ شمشیر سر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ عمر نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر حالے کو۔ اس نے کال کاٹ دی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں چائے کو رہنے دیتے ہیں، میں آپ کے پیر کافی سے جلاؤں گا، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے پہ بازو پھیلائے آخر میں بولا بھی تو کیسی بے تکی بات۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو پیر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کو بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے دروازہ ٹھاک کی آواز سے دے مارا۔ عمر پیچھے سے بڑبڑایا، میرے حسین پیر جلا دیے، اب اپنی باری پہ غصہ آ رہا ہے۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے انصاف تو رہا ہی نہیں۔ ساتھ موبائل اٹھا کر شمشیر کو کال ملائی۔ اگلے ہی سیکنڈ کال اٹینڈ ہو گئی۔ عمر نے اسپیکر کھول کر موبائل چھوٹی میز پر رکھ دیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا عمر۔ موبائل سے ابھرنے والی پہلی آواز یہی تھی۔ تم نے اسے گولی مار دی؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم پولیس میں رہے ہو۔ یقیناً تم 3 سال تک جھک مارتے رہے ہو۔ اب یہ پرسنل ہو رہا ہے۔ عمر نے برا سا منہ بنا کر ٹوکا تھا۔ جواب میں شمشیر نے 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی تھیں۔ عمر کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ تم تھانے گئے تھے یا ڈزنی لینڈ؟ اس بچے کو وہاں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، ڈزنی لینڈ کی ٹکٹ مہنگی تھی تو فی الحال اسی سے کام چلا لیا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تھے عمر، اور تم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت وہاں رہے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شمشیر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر کے 15 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کا واویلا تو تم ایسے مچا رہے ہو جیسے میں کوئی مسجد کا پیش امام ہوں، پولیس والا ہوں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جھوٹ ہی تو بولنا ہوتا ہے، اور اب پلیز مجھے سونے دو، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ساری دنیا ہاتھ دھو کر مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔